الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے وہ وہ ہے جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا، جہاں پہ کہ عقیدے اور عمل کا کیا تعلق ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے سامنے آپ نظر آ رہی ہے آپ کو اپنے لیپ ٹاپ پہ؟ جی سر، آ رہی ہے۔ اچھا، تو اس پہ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میں آگے چلوں؟ بہت اہم ہے یہ۔ ہمارا ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس ایمان کے مطابق عمل نہ کریں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کے مطابق عمل کرنے سے کیسے ایمان بڑھتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ دیکھیں نا، کل ہم نے اس پہ بڑا وقت لگایا ہے۔ میں سر پھر آپ کا اخلاق جو ہے بڑھتا ہے، اور دوسرے یہ جو ہے ان میں پابند ہونا چاہیے۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا نا۔ نہیں، وہ کس طرح مضبوط ہوگا؟ یہ بات ذرا سمجھیں۔ دیکھیں، جب میں اپنے ایمان کے مطابق اخلاق بناتا ہوں، یہ ہے ایرو جو جار ہے ایمان سے اخلاق کی طرف۔ تو اب یہ جب میرے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، خود مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو ایک بڑا ایسا انسان بن رہا ہوں کہ جس پہ دوسرے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ میرے اچھے اخلاق کے نتیجے میں میرے ساتھ لوگوں سے محبت بڑھ گئی ہے، لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے معاملات اچھے ہو رہے ہیں، کیونکہ اخلاق کا دار و مدار معاملات کا دار و مدار اخلاق پر ہے۔ تو ایک عمل اخلاق اچھا کرنے سے خود مجھے اپنی ذاتی حیثیت میں، پھر مجھے اللہ کی تائید اور نصرت نظر آتی ہے، تو مجھے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایمان، میرے اخلاق جو بہتر ہو رہے ہیں، میرا ایمان بھی بڑھ رہا ہے۔ بالکل یہی حال عبادات کا بھی ہے، یہی حال معاملات کا بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، سورہ محمد کی آیت نیچے لکھی ہوئی ہے، والذین اہتدوا، جنہوں نے ہدایت کی راہ پکڑی، یعنی اپنے علم کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا، وآتاہم تقواہم، تو اللہ ان کو ان کا تقوی زیادہ ہدایت دیتا ہے، زیادہ تقوی دیتا ہے۔ تو زادہم ہدا، ان کی ہدایت بڑھ جاتی ہے، وآتاہم تقواہم، اور ان کو اور تقوی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کی آیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق جب عمل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں وہی چیزیں نصیب فرمائیں گے جو ہمیں اور کہیں سے نہیں مل سکتی، اللہ کی ہدایت پر چلنے سے ہی مل سکتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سورہ مجادلہ کی آیت، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، پکا کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں میں استحکام، ثبات عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ایمان جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی انسان کو قوت ملتی ہے، جسے روح یہاں کہا گیا ہے، کہ وہ قوت انسان کو اور عمل کرنے پر اور عمل پہ ثابت کرنے پر جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے، اور یہ اللہ کی خاص تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ یہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت 22 کا مفہوم۔ سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آئی تو۔ یہ آیتیں بہت اہم ہیں، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، سمجھیے۔ اور توحید کو آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ان آیات کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہے ان لوگوں کا جو اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں میں دین کو ثبت کر دیتا ہے، ان کو استحکام ملتا ہے، ثبات ملتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے بھلا؟
وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ اگلی آیت نہیں نہ پڑھ رہے. ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اگر ایمان دل میں ہوتا تو عمل میں ظاہر ہوتا، پھر وہ برے کام نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے. تو یہ اس وقت ہے جب ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. داخل ہوتا ہے تو آیت مجادلہ کی 22 ہوتی. ایمان دل میں نہیں ہے، لہذا اب وہ کوئی عمل نہیں کر رہے. اللہ نہ ان کو ثبات مل رہا ہے، نہ ان کو کوئی استحکام مل رہا ہے، استقامت ان کے اندر نہیں ہے، اور وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے. ایمان انسان کو جما دیتا ہے حق پر، باطل کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایمان کو دلوں میں داخل کرنے کے لیے جب عمل کریں گے تو اس کے نتائج اور اللہ کی تائید و نصرت ایمان میں آپ کو استقامت مل جائے گی. یہ جو سورہ نساء کی نیچے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ خطاب کس سے ہے؟ ہم سے. ہم نے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں آمنو باللہ ورسولہ، ٹھیک ٹھیک طریقے سے ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر. یہ زبانی دعویٰ نہیں قبول ہوگا. اگر تمہارا ایمان دل میں ہے تو تقاضے اس کے پورے کرو. تو یہاں آمنو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ جیسا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کا تھا، صحابیات کا تھا. تو ایمان وہ جو عمل میں ظاہر. اگر زبان پہ ایمان کے دعوے ہیں اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان کیسا ہے؟ یہ آیتیں بڑی اہم ہیں. ان تینوں آیتوں کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ شاباش، جلدی بتائیں. نہیں سر. جزاک سر اللہ. آگے. ایکسکیوز جی می جی. سر، میں ایک سوال کر لوں کہ سر مطلب یہ آیات تو ان لوگوں کے بارے میں نا جو اسلام لا چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا درجہ اسلام کا ہے، انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ ایمان اس کے دل میں راسخ ہوتے ہیں. تو سر اسلام اور ایمان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں گے آپ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل اس کے الٹ ہے. کس طرح؟ پہلے ایمان ہوگا. ایمان کا تقاضا اسلام ہے. کیسے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان لایا. اب آپ نے گویا اعلان کر دیا اس ایمان کے قبول کرنے کے بعد کہ میں داخل ہو گیا اسلام میں. تو ایمان دروازہ ہے، اسے جب کھلے اس میں داخل ہوں گے تو آپ اسلام کا مطلب ہے کہ اب آپ کے سارے عبادات، اخلاق، معاملات، عبادات، ہر چیز عین اسلام اس ایمان کے مطابق ہو. آپ نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو حق ادا کیا ہے وہ اسلام ہے. تو پہلے ایمان ہے، کیونکہ ایمان ہمارے فکر کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور ایمان جب پکا سچا ہوتا ہے تو پھر اسلام اس وقت اسلام میں داخل ہوتا ہے بندہ. زبانی یہ سورہ حجرات میں وہ آتے ہیں نا کہ وہ جو اعرابی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ان کو کہا تو گیا تھا کہ یہ حجرات ہی تو آئے تھے آپ کے سامنے کہ تم وہ اسلام لائے تھے اس لیے کہ اسلام غالب ہو گیا تھا جزیرۃ العرب میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبائل آ رہے تھے، تو وہ اسلام جو قبول کر رہے تھے وہ اسلام کی طاقت کی وجہ سے کر رہے تھے. ایمان کی وجہ سے جب اسلام قبول کرتا ہے آدمی کہ پہلے دل اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ صحیح اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو وہ تو طاقت سے ڈر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی، وہ قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں، لما یدخل ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر دلوں میں ایمان داخل ہوتا تو تمہارا کردار صحابہ اور صحابیات جیسا ہوتا. وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈالی، مال گھر چھوڑے، یہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا تھا. یہ ان بدوؤں کے دلوں میں جو ابھی اسلام کی فتوحات کی وجہ سے ایمان لا رہے تھے، ان کے دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. وہ تو طاقت کی وجہ سے اسلام
کے سامنے جھک رہے تھے۔ تو یعنی وہ جو بات ہے وہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلا درجہ ایمان کا ہے، پہلے انسان ایمان لاتا ہے اور پھر وہ اسلام کا تو مطلب ہے نا وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ول کے آگے، تو پھر وہ ایمان یقین قلبی اور دماغی حیثیت کا نام ہے، اس کی فکر کا نام ہے۔ عمل، اسلام عمل ہے، اور ایمان لا کر عمل نہ کیا تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان سر اس میں تھوڑا جی سر اس میں تھوڑا سا جو ہے نا رہنمائی کر دیں کہ آج جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم اسلام پہ ہیں یا ایمان پہ ہیں؟ اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے، یہ ہمارے لیے بالکل ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دعویٰ تو اسلام کا کر رہے ہیں، ایمان لگائے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ سبمٹ کر دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانو، یہ اسلام ہے۔ اور اسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آمنو جو ہے کہ تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تم وہ ایمان لاؤ جو صحابہ اور صحابیات کا تھا، کہ ان کی جو ہی فکر ٹھیک ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے۔ اور کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ جزاک اللہ، آگے چلتے ہیں۔ سر تو پھر مومن کہنا، مومن اور مسلم مطلب وہ یہی چیز چل رہی ہے نا کہ جس طرح ابھی سوال ہوا، تو ہم پیدائشی طور پہ تو مسلمان ہیں، تو اب اپنے کیا ہم ایمان کو ہم مسلمان ہیں؟ شعوری طور پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پیدائشی طور پہ ہم نے اللہ کو کے سامنے جھک گئے ہیں، ہماری عبادات، اخلاق، معاملات سارے وہ ہیں جو ایمان کا صحیح ایمان کا تقاضا ہے۔ نہیں سر، ہمیں مسلمان کا ٹائٹل مطلب وہ مل گیا نا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو اب ہم نے اپنی چوائس کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے، اپنے دل میں بٹھانا ہے اس ایمان کو شعوری طور پر۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے بیٹا۔ پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، دعویٰ ہے ہمارا۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہم قرآن و سنت کے عین مطابق ہماری زندگیاں ہوتی۔ اسلام کا مطلب ہے کہ آپ نے عملاً اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ ہم نہیں ہیں، ہم ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے اگلی بات کہی کہ پورے شعور کے ساتھ سمجھ کے پہلے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق بنا کے، یہی توحید ہے، یہی آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس توحید پہ چلو جو توحید آپ کو سے تقاضا کرتی ہے کہ اس اللہ جس پر آپ ایمان لائے ہیں، جس کو آپ نے رب مانا ہے، اس کو اپنا حاکم اور الہ بھی مانا۔ تو یہ ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے مومن کی، اس لیے کہ یہ اس ایمان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا اگر وہ شعوری مومن ہے تو۔ اب آپ کے سامنے ہے یہ جو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بھی موجود ہے، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو وہ شخص صاحب عزم اور پاکیزہ اخلاق کا ہوگا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے صحابہ صحابیات تھے۔ وہ صاحب سیرت و کردار ہوگا، اس پہ آپ یقین کر سکیں گے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اخلاق اس کا اعلیٰ ترین ہوگا، معاملات اس وجہ سے اس کے معاملات میں درستگی اور پختگی ہوگی، اس کی تہذیب و تمدن، رہن سہن، چلن پھرن، معاملات کرنا سب مثالی ہوگا۔ جب ایسے افراد پر قوم ہوگی، مشتمل ہوگی، جو اس ایمان مضبوط کے ہوں گے، تو وہ قوم باعزت اور طاقتور ہوگی۔ جیسے مجاہدین افغانستان ہیں، ہم تو آپ دیکھ لیں سارے ذرائع اور وسائل کے باوجود ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے یہ دوسری طرف دیکھ لیں، ایمان ضعیف، اخلاق خراب، سیرت کمزور، اور اس کے نتیجے میں معاشرت اور تمدن کا نظام درہم برہم۔
آپ اپنا آج اپنے ماحول کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، ہر چیز کو دیکھ لیں، اور باعزت اور طاقتور قوم کی حیثیت سے رہنا ناممکن، ممکن ہی نہیں۔ بالکل یہ حقائق تاریخ میں آپ دیکھ لیں، ایمان مضبوط ہوگا تو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق بنیں گے، اور ایمان کمزور ہوگا تو آج کے مسلمان حکمران ہوں گے جو اپنی قوم کو دھوکے دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ ہماری کوئی عزت، نہ ہماری کوئی اقوام عالم میں کوئی حیثیت۔ وجہ صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان قرآن و سنت والا ہوتا اور ہم مسلمان اسلام جس میں کہ ہمارے اعمال عین قرآن و سنت کے مطابق ہوتے تو لوگ آپ سے ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وقار، اور کہ ان لوگوں کے ساتھ پنگا مت لو، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے سچے ہیں، یہ جان دے دیں گے لیکن کسی غلط کام کو کریں گے نہیں، کسی غلط قوم کی بالادستی قبول نہیں کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش۔ اب اگر دیکھیں نا آپ تو اسلام میں یہ انبیاء کی دعوت دیکھیں۔ سب سے پہلے پرانا حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کا ذکر آتا ہے حضرت آدم کے بعد، اور وہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر سورہ ہود میں انہی کی دعوت دوسرے الفاظ میں، اللہ تعبدو، مت کسی اور کی عبادت کرو، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کتنی کلیئر کٹ دعوت ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اور کس عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی کا آپ دیکھ لیں دعوت حضرت نوح کی تھی، اور وہی دعوت جو ہے وہ ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت بالکل وہی الفاظ ہیں، حضرت صالح کی دعوت بھی بالکل وہی الفاظ ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اسلام بالکل کلیئر ہے، اس کی دعوت، اس کا پیغام، اس کا مشن بالکل عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس قدر، حضرت شعیب بھی بالکل الفاظ دیکھ لیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سورہ رعد میں قل، اللہ کے رسول ان کو بتائیں کیا بات، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے بھلا؟ خالق کائنات کا حکم ہے، یاد رکھیے، پوری کائنات کا جو حاکم ہے اس نے مجھے حکم دیا ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ کسی کا کوئی شرک نہ کروں۔ تو دونوں چیزیں بیک وقت، پہلی بات کہ توحید کا اعلان، اور دوسرا رد شرک، کہ میں پھر کسی قسم کا شرک ذات میں ہو، صفات میں ہو، میں کھول چکا ہوں آپ کے سامنے، اور حقوق میں ہو، میں کسی قسم کا شرک نہ کروں۔ دیکھیں کتنی توحید کی دعوت کھلی ہوئی، اور قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ تو میں آپ سامنے ہود سے رکھ رہا ہوں، آپ جائیں سورہ ہود، اس میں جائیں، سورہ اعراف میں جائیں، آپ سورہ شعراء میں جائیں، بالکل یہی دعوت آپ کو وہاں بھی کھلی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، اب بڑے غور سے دیکھیے، ہم سورہ اخلاص، جس کو قرآن نے کہا کہ یہ قرآن 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کے برابر، ساری سورہ اخلاص کے برابر۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی ہے؟
کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن ہے. جلدی سر اس میں بتائیے. جب عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے نا، تو قرآن میں توحید، رسالت اور آخرت 3 بڑے عقائد یا موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، تو اس میں سے 1/3 بنتا ہے نا یہ توحید. جزاک اللہ بیٹا، آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک بات نوٹ فرمائیں. عقیدہ توحید ہو، سوری عقیدہ رسالت ہو یا عقیدہ آخرت ہو، اس کا بھی جو مین جس سے یہ برآمد ہوتے ہیں وہ عقیدہ توحید ہے. میں ابھی اسی لیکچر میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کو کہ توحید کا بنیادی عقیدہ ایمان کا بنیادی عقیدہ توحید ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اعتقادی نظام ہو، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، یا آپ کا پورا عملی نظام ہو، وہ کس کے تقاضے ہیں؟ وہ توحید کے تقاضے ہیں. اور قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. شروع ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ چاروں کی چاروں آیات توحید ہیں. شروع میں ابتدا توحید سے، انتہا میں تینوں صورتیں. یہ آپ اخلاص ہو، سورہ فلق ہو، سورہ ناس ہو، بالکل 100% توحید. توحید کی اہمیت کو قرآن میں دیکھیے. مجھے بتائیں کوئی صفحہ خالی ہے تو اب میں اس کو کھولتا ہوں. اہمیت ہمیں سمجھ آ گئی. 1/3 قرآن نے کیوں کہا وہ بھی سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو، اعلان کر دو، واللہ احد، اللہ تنہا ہے، اللہ اکیلا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے سنیے. اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں تنہا اور اکیلا ہے. یہ ہے اس کا ایکسپلینیشن. اللہ احد ہے، تنہا اکیلا. کس میں؟ اس کی ذات ہو، اس کی صفات ہوں، اس کے حقوق ہوں، وہ سب میں بالکل یکتا ہے. اور اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے کا سوال جب بھی سمجھ نہ آئے تو فوراً سوال کریں. سر اللہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات جب آپ کہتے ہیں نا تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کی بڑی ضرورت ہے. ہم تو بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. ہم سانس کے بھی محتاج ہیں، ہم رزق کے بھی محتاج ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے بندے کا جب مقابلہ کریں، اللہ آقا اور مالک، بندہ غلام اور عبد. لہذا میں اور آپ تو محتاج ہیں اس کے، اور محتاج بھی حد درجے کے ہیں. تو اللہ الصمد بے نیاز ہے، طاقت، قدرت، اختیار ایسا اس کے پاس کہ اس کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا کوئی ذرا برابر محتاج نہیں. اللہ الصمد توحید کی انتہا بیان ہوئی ہے، جس طرح قل هو اللہ احد میں ہوئی ہے. تیسری آیت ہے. جی سر الصمد کا مطلب ترجمہ یوں کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ اللہ بے نیاز ہے، تو یا بے پرواہ بھی شاید اردو میں اس کو کہتے ہیں. تو سر اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہیں اور بہت کریم ہیں، تو اس سے پھر اللہ الصمد کو تھوڑا سا ہم کس طرح لیں؟ مطلب ایک معنی یہ ہم نے بھی پڑھا سنا ہے، جیسا ابھی سسٹر نے بتایا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. لیکن الصمد کے معنی کو تھوڑا سا مزید اگر بتا سکیں کہ کس طرح اس کو ہم خود بھی لیں اور کسی کو سمجھائیں بھی. سپوز کسی بچے کو سمجھانا ہے ہم نے. دیکھیں نا، میں نے ایک گزارش آپ سے کی ہے کہ عام آدمی سے سمجھنے کے لیے، اچھا بے نیاز یا بے پرواہ کا مطلب کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ حاکم ہے تو خود، وہ مالک ہے تو کوئی اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تنہا مالک ہے. وہ
ہر کیڑے مکوڑے انسان حیوان ہر چیز کو رزق وہ دیتا ہے. تو محتاج تو وہ ہوتا ہے جو کسی بھی حیثیت میں وہ دوسروں کی ضرورت محسوس کرے. تو اللہ تعالیٰ بالکل ہر کسی سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے. مخلوق محتاج ہے، تو بندے کو سمجھانے کے لیے آپ نے اللہ کی یہ وہ صفت ہے کہ یہ مجھے سمجھ آ جائے نا تو میں ہمیشہ سمجھوں گا کہ میری ساری ضروریات پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے. کیوں کہ وہ بے نیاز ہے. طاقت، قدرت، اختیار، اقتدار، اللہ کل شین قدیر بکل شین علیم. لہذا اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ ہے کسی بھی مخلوق سے، لیکن مخلوق اس کی محتاج ہے. ویسے اگر آپ سمد کو عربی زبان میں سمد اس چٹان کو کہتے ہیں جو بالکل اتنی سالڈ ہو کہ اس سے کوئی چیز باہر نکلے ہی نہیں، اور نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکے. تو اب یہ تو لغوی معنی ہیں. لغوی معنی اگر آپ کریں گے تو پھر آپ تو یہاں اس کا ٹھیک معنی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. وہ بالکل ہر مخلوق کوئی سطح ہو اس سے بے پرواہ ہے، اور مخلوق کی ہر چیز اس کی محتاج ہے. بات کلیئر ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے اپنی شخص ذات میں، اور ان کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ہر چیز میں ہم اللہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی عطا کرتے ہیں. مطلب اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں الصمد کے بعد. یہ بات آپ کو یقین کی حد تک حاصل ہو گئی ہے جی سر. اور سمجھ آ گئی ہے؟ اب جی آپ جس لیول کے لوگ ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں. اچھا، اب اگلی بات آیت سر یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان ظاہر انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا تقابل تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن دیکھا جائے اگر تو جیسے انسان کو نیند کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. انسان کو خوراک کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. انسان کو بیمار ہوتا ہے تو دعائی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ بھی اس میں آ سکتا ہے. یہ بالکل اس میں ہے. بے نیاز ہونے کا مطلب بالکل آپ نے کہا کہ یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ تو دیکھیں نا، اس کو کسی ضرورت نہیں ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. آپ سورت اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں. تو یعنی کوئی احتیاج اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، لاحق نہیں ہے. بے شک بے شک. اچھا، اب اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے، لے لیا ہے، تو آگے چلتے ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اس نے کسی کو جنا نہیں ہے. جب جنتے ہیں ماں کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بیٹے کو جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نے کسی کو جنا نہیں ہے. وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، یعنی وہ خود کسی کی اولاد نہیں اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ جلدی بتائیں. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ بیٹا. یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں. یعنی وہ تو یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی ہمیشہ سے ایک ہیں، یعنی اور ایک ہی رہیں گے. یعنی ایک سے مطلب ہے کہ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں. یعنی اب میری بات سنیں. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں نے کہا میری بات سنیں آپ. یہاں توحید ذات کی نفی کی گئی ہے کہ وہ ذات ایسی ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے. دیکھیں نا، ذات میں شرک کب ہوگا؟ جب اس کی ہم کوئی اولاد مان لیں گے تو ظاہر ہے وہ اولاد اس کی ذات میں شرک ہو گئی، یا وہ کسی کی اولاد ہو تو بھی شرک ہو گیا. لہذا یہ بات کہہ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اب اس کی ذات جو ہے
وہ بالکل اکیلی منفرد اور یکتا ہے۔ رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں کسی کو جنم دینے سے یا جنم لینے سے۔ تو اللہ دیکھیں، اب میں پھر واپس جا رہا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ تنہا یکتا اور اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں اور حقوق میں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، تفصیل آپ نے خود بتائی، میں نے سمجھائی آپ کو۔ لم یلد ولم یولد، یہ بالکل صرف اس کے لیے توحید ذات کے لیے، کہ اس کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ذات میں شریک جب ہوتا ہے جب کوئی اس سے جنم دے یا وہ کسی سے جنم دے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو یہ عیسائی بالکل غلط بکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کفار مکہ بالکل غلط بکتے ہیں کہ یہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اور یہ اتنا جملہ کہہ کے اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کہ ذات میں شریک تو اولاد ہوتی ہے، یا جس کی وہ اولاد ہو وہ شریک ہوتی ہے۔ یہ ہے بڑا اہم نقطہ، اور اس کو سمجھ لیجیے۔ بات کلیئر تو ہے؟ یہ بات تو ہمارے قرآن پاک میں ہے، تو عیسائی یا کوئی اور مذہب تو ہماری کتاب کو اگر نہیں مانتے، obviously نہیں مانتے، تو پھر وہ کیسے اس بات پہ ہی کنونس ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے؟ بھائی تو وہ آپ کو خدا کے بندو، آپ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے؟ یہ تو انہوں نے بکواس خود سے گھڑا ہے۔ اور یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہوں نے گھڑ دیا۔ قرآن ان کی کتاب بائبل میں بھی بات صاف صاف لکھا ہوا ہے، اور قرآن اس کی تصدیق میں پورے بیانات قرآن کی آیات میں موجود ہیں۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بائبل میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان کے پادریوں سے امریکہ میں باتیں کی ہیں، ان سے بحثیں کی ہیں، وہ کنفیوزڈ ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ انسان اللہ کے پاس برابر کیسے ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، کیا آپ کا خیال ہے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں؟ بالکل نہیں لکھا، کہیں نہیں لکھا۔ سر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، تو وہ یہ انہوں نے اس سے وقت کے ساتھ ساتھ افطرا کر لیا ہوا نا ایک، تو اب اس پہ جم گئے ہیں وہ نا، اور کنفیوز ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا۔ مختلف ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے، تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بکواس ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس حوالے سے۔ سر اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے نا، انہوں نے تو اپنے انبیاء کو ہی رد کر دیا، اور ان کے انبیاء نے جو مطلب ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء، انہوں نے تو توحید کا ہی سبق سکھایا تھا نا ان کو۔ عرض یہ ہے کہ ہم اس کو بحث کیوں کر رہے ہیں جب ان کی کتابیں ہوں، قرآن ہو، ایک اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ایک ہی بات ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا، یہاں ہم اس آیت کو ذرا دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رد کر دیا کہ رشتہ داری بنتی ہے کسی کو جنم دینے یا کسی سے جنم لینے میں۔ بات کو سمجھیں آپ، پھر آپ ان کے نظریات کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ نظریات غلط ہیں۔ اچھا سر، ایک بچوں کا ایک بڑا پیٹ کوسچن ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز کو کوئی بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے کریٹ کیا؟ یا وہ سر پھر ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک کوئی بہت ہی ایسا جواب ہونا چاہیے، جیسے آج کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور بہت آرگیو کرتا ہے، تو کچھ مطلب آپ رہنمائی کریں گے؟ میری عرض سنیں، ایک بچہ مجھ سے بحث کر رہا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں، فرض کیجئے کہ بھائی آپ کے باپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ماں کا نام کیا ہے، وہ مجھے نام بتاتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اس کو ماں کیوں کہتے ہیں؟ وہ مجھے صاف کہے گا کہ اس نے مجھے جنم دیا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا کیسے کوئی رشتہ داری ہو گئی؟ اب سمجھ آ جائے گی اس کو، بات نہیں آ جائے گی؟ کاؤنٹر کوشچن کریں، بالکل وہ سمجھ جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ جس میں ہوش ہے وہ سمجھ جائے گا کہ رشتہ داری بنتی ہے جنم لینے سے، جنم دینے سے۔
میری نانی اس وجہ سے میری نانی ہے کہ میری ماں کو اس نے جنم دیا ہے، ماں نے مجھے جنم دیا ہے۔ میرا دادا اس لیے دادا ہے کہ میرے والد کی وجہ سے میں نے جنم لیا ہے، اور میرے والد نے میرے دادا کی وجہ سے جنم لیا ہے۔ یہ ہر آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ قرآن نے تو سمپل آسان ترین زبان میں بتا دیا، لم یلد ولم یولد۔ پتہ نہیں آپ بحثیں کیوں کر رہے ہیں، یہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، بچے کے، لڑکے کے، جوان کے، بوڑھے کے۔ قرآن کی تعلیمات، قرآن کے دلائل اتنے سادہ اور اتنے آسان ہیں کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لاجک ڈھونڈنے کی، فلسفہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس بچے سے پوچھیں گے یہ تمہاری ماں کیوں ہے، وہ خود بتائے گا۔ جب آپ اس کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ہستی ہے کہ نہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے، زیادہ رشتہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بات کو تھوڑا اور آگے چلے نا تو سمجھیں گے کہ جب رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کی ان کے ساتھ اسپیشل ایفیلیشن ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی رشتہ داری نہ ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں آبجیکٹو ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی محبت حائل نہیں ہوتی۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان اس کے لیے مخلوق ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اس لیے وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ اپنے علم اور حکمت جو کامل ہے بالکل ٹھیک فیصلے کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور اس کے بعد جو بات کہی اگلی آیت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ مخلوق خالق کی برابری کر سکتی ہے؟ محدود علم والا انفینٹ علم والے سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو صفات الہی لا محدود، اور کوئی مخلوق میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بڑے چاند، سورج، ستارے ہیں نا، کس طرح اس کے حکم کے بعد باندھ ہیں، مجھے بتائیے ذرا۔ برابری تو چھوڑیے، ہر کائنات کی چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ بس صرف انسان کو تھوڑی سی آزادی دی ہے، تھوڑی سی میں کہہ رہا ہوں، کیا آزادی دی ہے؟ کہ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو ایمان نہ لائے۔ باقی مخلوق کو کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کوئی اس کو نہیں اختیار دیا۔ بات کلیئر ہے؟ یہ صورت اخلاص بہت اہم تھی، میں نے اس کو آپ کے سامنے کھولا ہے۔ اگر اب بھی کوئی سوال ہے تو سوال کرے۔ اچھا، میں ایک چیز آپ سے گزار کروں گا، بڑے غور سے سنیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی ڈگریوں کی وجہ سے ہم بہت متاثر ہیں یہ مغربی طرز استدلال سے، اور وہ طرز استدلال فلسفیانہ ہے، وہ فطری نہیں ہے۔ فطری استدلال قرآن کا ہے جو ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو آپ جب قرآنی استدلال کو چھوڑ کر غیر فطری مغربی تعلیمی اور فلسفیانہ استدلال سے بات کرتے ہیں، آپ خود کنفیوز ہیں۔ آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اسلام بالکل فطرت کی بات کرتا ہے کہ فطرتاً انسان اپنے والدین کو پہچانتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا بیٹا خاتون کو کیوں، کس نے مجھے جنم دیا۔ اللہ اسی طرح زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو فلسفیانہ نقطہ نظر لانے کی۔ قرآن جب نازل ہوا اور قیامت تک اس نے اپنے دلائل سادہ، سمپل اینڈ فطرتی، آپ ان سے کام لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، سمجھ نہیں آئی تو سوال کر لیں۔ تو سورہ سر اخلاص میرا میں- ایک سوال ہے، جی حکم۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو یورپ
کے لوگ ہیں عیسائی یعنی کہ کہہ لیں یہ کرسمس مناتے ہیں اور یہ ایسٹر مناتے ہیں، ان کا یہ کیا وہ ہے؟ مجھ کو بالکل بھی، میں ان لوگوں سے خود پوچھتی ہوں کہ یہ اس کا مطلب تو بتاؤ مجھ کو نا، کرسمس کا بتاؤ، اور سر ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، نا وہ کہتے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بات جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت کے خلاف ہیں۔ یہ انسان شیطان نے خوبصورت بنا کے کہ بھائی ایسٹر پہ یہ ہوگا اور آپ کا کرسمس پہ یہ ہوگا، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بازار سجے ہوئے دیکھے ہیں اور لوگوں کو پاگلوں کی طرح، لیکن کوئی لاجک ان کے پاس نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں اور کیسے یہ آپ دیکھیں، صرف ان کا جو ہے نا ایک یہ ٹرینڈ کہہ لیں کہ یہ کرسمس مناتے ہیں اور کچھ نہیں، اپنے ماں باپ کو سال کے بعد ملتے ہیں اور کرسمس پہ ملتے ہیں، ان کو جو یعنی کہ گفٹ وغیرہ دینا ہوتا ہے سال میں، کبھی ذات نہیں پوچھیں گے اپنے ماں باپ کی، اور وہ کرسمس کے دن، اور اس کا میں میری کولیگ بھی رہی ہیں ان سے بھی پوچھا ہے کہ اس کا مطلب تو بتاؤ، وہ کہتی ہیں ہم لوگوں کو خود نہیں پتا ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، یہاں آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین اسلام، پورا نظام ہمیں بالکل دیا جو عین مقصد انسانی زندگی، انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ کے ان کے طور طریقے جو آپ خود بتا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں، اللہ نے ان کو عقل، فہم، سمجھ، بوجھ سب کچھ دیا، لیکن وہ شیطان کے پیچھے، نفس کے پیچھے، اور خوبصورت کے بعد دیکھیں نا یہ 3-4 دن کرسمس کا جو ویکینڈ ہے کتنا زبردست ہوتا ہے، اللہ گلا وہ جناب، آپ جا کے دکانوں میں دیکھیں نا، وہ جو وہ بڑا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کرسمس ٹری دیکھیں، سبحان اللہ، کیا انسان نے اپنے آپ کو کن ایسی چیزوں میں انوالو کر لیا ہے جو اس کی زندگی کے مقصد کے خلاف ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ کو سورہ اس پہ اخلاص پہ کوئی سوال ہو، میں نے اس لیے وقت لگا رہا ہوں کہ یہ توحید کی جان اور توحید کا بالکل بنیاد ہے۔ سر یہ آخری کی جو ہے نا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ذرا ایکسپلین کر دیں، میرا نیٹ بند ہو گیا۔ ہم سر کا مطلب ہے کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ صفات میں کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ اختیارات میں برابر ہو سکتا ہے؟ علم میں برابر ہو سکتا ہے؟ حکمت میں برابر ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ نہیں سر، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ نہیں تصور بھی نہیں بالکل کر بھی نہیں۔ سکتے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے اس کا مقصد، اور یہ ہے توحید کا سرا کہ رب کی ذات، صفات اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ایسے ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی برابری نہیں کرتا، ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق میں۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت اس کو اس پرسپیکٹو میں سمجھیے۔ توحید کی جان ہے یہ، توحید کی بنیاد ہے یہ، ذات ہو، صفات، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر، اگلی آیت ہے سورہ الانعام کی، اور وہ ہے 100 نمبر آیت۔ اچھا، اب ذرا آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ بھلا کنہوں نے بنایا جنات کو شریک؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ یہ مشرکین، یہ مشرکین مکہ نے جب کسی وادی میں جاتے تھے نا، اور اس وادی میں انہوں نے ٹھہرنا ہوتا تو کہتے تھے اے وادی کے جنوں، ہم آپ کی پناہ میں آ گئے۔ یہ ہے اللہ کا شریک بنانا۔ طاقت قدرت جنوں کے پاس کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اس اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے بغیر دلیل کے گھڑ لیا، اللہ کے بیٹے بنا لیے اور اللہ کی بیٹیاں بنا لی۔
اچھا، یہ کون ہے جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے ہیں؟ یہود اور نصارہ. عیسائی، ہاں یہود و نصارہ. نصارہ تو سارے نعوذ باللہ، لیکن یہودیوں میں ایک گروہ ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتا ہے بغیر علم. یہ سب انہوں نے گھر رکھا ہے، علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے. کیا مطلب ہے بغیر علم کے انہوں نے ان چیزوں کو گھڑا ہے؟ سر ان کے لیکن پاس کوئی دلیل نہیں. سر یہ والے مشرکین نے بھی تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کنسیڈر کرتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ نہیں لنک ہو رہی بات؟ دیکھیں نا، یہ سب باتیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بنین کہا ہے یہود و نصارہ نے، بنات کہا ہے کچھ مشرکین مکہ نے. اور بغیر علم کا مطلب یہ ہے، یہاں علم سے مراد ہے قرآن، آسمانی کتابوں کا علم یا انبیاء کا علم. انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ تو انہوں نے خود گھڑا ہے. ان کے پاس جو علم ہے قرآن اور سنت کا یا الہامی کتابوں کا اور انبیاء کا، اس میں ان کا کوئی ذکر ہے. سبحانہ، یہ شرک کے بعد یہ کلمہ آتا ہے، بڑا پیارا کلمہ ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ جن ہیں اس کے وہ ہیں شریک، کوئی اس کا شریک. سبحانہ، وہ پاک ہے. وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یصفون، جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن اس کے شریک ہیں. اس سے جو بیان کر رہے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کے اندر پورے شرک کا رد بیان ہے، پورے شرک، یہود و نصارہ کا ہو، مشرکین مکہ کا ہو، بتوں والوں کا ہو، آج کا ہو، کل کا ہو، قیامت تک کے لیے جس شرک ہے، ہر قسم کا شرک اس کے اندر آتا ہے. بات کلیئر ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو نصارہ کا خاص کر شرک ہے نا، وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو بقول ان کے. سبحانہ، میں نے آپ سے کہا ہے سبحانہ کو پکڑے کہ اللہ اس سے پاک ہے. یہ تو کمزوری ہے انسان کی، اس کو بیٹا چاہیے کہ بڑھاپے میں استحکام ہے. اللہ کو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے بھی، بل لہو ما فی السماوات والارض. سبحان اللہ، وہ تو اس شان کی ہستی ہے کہ زمین و آسمان کا وہ مالک ہے. کمزوری تو چھوڑیں. کل لہو قانتون، اور کائنات کی ہر چیز، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، ستارے، سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار. کیا توحید کا بیان ہے، ذرا غور سے دیکھیں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، دیکھیں نا، میں نے آپ کو نا یہ بالکل فطری، انسان کی فطرت کے مطابق دلائل ہے. ان یکون لہو ولد، بلا اس کا بیٹا کیسے ہوتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے. بھائی بیٹی بیٹے کا ہونے کا سوال تو یہ ہے کہ اس کی کوئی شادی ہوئی ہو اور وہ خاتون اس کی بیوی بنی ہو. وہ اتنا بے بس نہیں ہے. لہذا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا ہے. اب یہ ہر چیز اگر لکھنے لگے نا تو سمندر چاہیے. وہاں کس نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات گنتے جائیے، کہکشائیں. اور ان کہکشاؤں کے بارے میں، جو ایک کہکشاں کے بارے میں سائنس کو نہیں پتا. اللہ کی شانیں تو دیکھیں، توحید کو تو دیکھیں. سر یہ جو آخری آیت ہے، خلق کل شیء، یہی دیکھ لیں، اس کو اگر سمجھ آئے تو اور کیا چاہیے. بے یہ شک، سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے. بے شک، بے شک. ہر چیز. بھئی ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں کہ ساری چیزوں کے نام، شاید
0.01% بھی نہیں پتہ ہوں گے. یعنی رب کل شیء. سبحان اللہ, بہت عمدہ بات کہی آپ نے. اب ذرا عیسائیت کا رد شرک قرآن کی نظر میں دیکھیں, ذرا ان آیتوں کو سمجھیں. اب دیکھیں قرآن مجید ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے آخرت کا, اور یہ منظر ہو کے رہے گا کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں, اور اللہ کا علم سچا پکا ہے. آخرت کے بارے میں بالکل ہمارے نمونہ رکھ کے کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, اے عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہا ہے اللہ آخرت میں سارے عیسائیوں کے سامنے کھڑے, کہہ رہے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تو نے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہا اتخذونی, مجھے بھی بنا لو, امی اور میری ماں کو بھی, الہین, دو خدا, کہ ماں کو بھی اور مجھے دونوں کو خدا مان دو, دو خدا بن گئے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. یہ کس سے سوال ہو رہا ہے قیامت کے روز؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال. اب جواب سنیے, کیا جواب ہے؟ نبی برحق کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قال سبحانک اللہ. یہ کلمہ میں نے آپ سے کہا, آپ اس کو یاد کر لیں, ہر جگہ شرک کے بعد ہے سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, تو بے عیب ہے. یہ تو عیب ہے کہ کوئی اللہ کا ساجی ہو, یہ تو اللہ پہ تہمت ہے, یہ جھوٹ ہے. سبحانک, تو ان سب چیزوں سے پاک ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. لقد ہوتا ہے تحقیق, یقین, شک سے پاک. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. وہ کافر ہیں, کفر کیا انہوں نے, اور وہ لوگ بھی کافر ہیں. آیت مائدہ کی 73 دیکھیے, اسی کے آگے لقد کفر الذین, یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا, قالوا, جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث الثلاث, کہ عقیدہ تثلیث ان کا ہے. عقیدہ تثلیث کیا ہے ان کا؟ جو کچھ عیسائیوں کا, کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, ایک حضرت مریم ہے, اور ایک وہ روح قدس ہے. تو یہ تینوں کو انہوں نے, تو اللہ کہتے ہیں ہر عقیدہ جو توحید کے خلاف ہے وہ کفر ہے. لہٰذا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں یا تین خدا کہیں, یہ ساری باتیں کفر ہیں, اور ان کو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود انکار کریں, جیسے آپ نے آیت مائدہ کی 116 میں سنا. اچھا, اب آگے دیکھیں قالت الیہود عزیز ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر ابن اللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ علیہ السلام کے بیٹے. ذالک قولکم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی بات ہے, اللہ اور رسول نے کبھی نہیں بتایا. اور آپ دیکھیں بدقسمتی کہ 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سی قومیں شرک فی الذات کی لعنت میں مبتلا ہیں. آج بھی جب اللہ کی توحید سے منکر ہوتا ہے بندہ, تو اب پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ کن چکروں میں پڑ جاتا ہے, اور اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ سمجھنے کے باوجود کتنا جاہل ہے کہ مخلوق کو خالق کا ہمسر بناتا ہے. یہ ہم نے آج شرک فی ذات کو بڑا کھول کے قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا. آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اگر کوئی سوال ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہے سوال تو پھر ہم اس درس کو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ توحید کو ٹھیک ٹھیک سمجھیے, رد شرک بالکل اچھی طرح سمجھیے, یہی دین کی بڑی بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم صفات, اللہ کی صفات اور شرک فی الصفات کا مضمون کل کریں گے.